شوکت صدیقی صاحب نے جو اقدام کیا ہے گستاخان رسول کے خلاف، اور تو وہ تو یقیناً قابل تحسین ہے کہ پہلی مرتبہ کسی عدالت نے اس میں دلچسپی دکھائی ہے کہ وہ گستاخان رسول کی. تو مگر اس میں جو سب سے تشویشناک بات اب بھی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی والوں کو تو حکم دیا گیا ہے کہ ان پیجز کو بلاک کیا جائے جو گستاخانہ مواد نشر کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جن پیجز کو بلاک کیا جا چکا ہے یا بلاک کر رہے ہیں تو بعض تو ایسے تھے ایڈمنز کہ وہ گرفتار ہو چکے تھے اور پھر دوبارہ ان کو سیف راستہ دے کر ملک سے باہر نکال دیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ جسٹس صاحب اس کے لیے کوئی وہ ضروری اقدامات اٹھائے کہ جو ان پیجز کے ایڈمنز ہیں جو گرفتار ہو چکے تھے یا اب بھی کچھ لوگ اس طرح ہے کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں یا وہ گستاخان رسول جس پر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس پر 295C کے تحت پھانسی کی سزائیں ہو چکی ہے، تو اس کو اگر پھانسی کی سزا پہ عمل کیا جائے تو پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم ہو جائے گی. اور جو ہمارے تحفظات ہے کہ اس حوالے سے اکثر یہ ہے کہ پاکستان خود اپنے قانون پہ عمل ہی نہیں کرتا 295C پر، تو وہ ختم ہو جائیں گے. تو ہم جسٹس صاحب سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں اور پاکستان کے اداروں سے بھی کہ خدا را اپنے کریم آقا کے عشق و وفا کی خاطر جتنی بھی گستاخوں پر آپ کے قانون کے مطابق سزائیں دے چکے ہیں تو ان کو آپ قانون کی بالادستی قائم کر کے ان کو سزائیں دے دیں تاکہ قوم کا اعتماد جو عدلیہ سے اٹھ چکے ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جائے. اور اسی مسئلے میں بالخصوص جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ان کا کچھ نہ کچھ مداوع ہو جائے اور کچھ ازالہ ہو جائے. تو قوم کا تقریباً ساری قوم کا یہی ایک ہی آواز ہے کہ گستاخ رسول کے خلاف پاکستان کے آئین اور قانون 295C کے ایکٹ کے تحت سب گستاخان رسول کے خلاف بلا تفریق جتنی بھی مقدمات دائر ہے ان کی پیروی کر کے وہ فوراً جو ہے نا اس کو اپنی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. باقی دوسری جو سائبر کرائم بل کے حوالے سے ہے تو اس پر بھی ہمارے یہ تحفظات ہے کہ ٹھیک ہے سائبر کرائم بل تو پاس ہو چکا ہے لیکن وہ بھی حکمرانوں نے اپنی ہی تحفظ کے لیے پاس کیا ہے. اب اگر آپ فیس بک پر سوشل میڈیا کے کسی بھی ذریعے پر اگر آپ حکمرانوں کے خلاف بولیں گے تو یقیناً وہ آپ FIR درج کریں گے اور آپ کو وہ ٹارگٹ کریں گے. لیکن جب خدا اور اس کے رسول کے خلاف زبان استعمال کی گئی، زبان درازیاں کی گئی، تو ان لوگوں کو جو ہے نا سیف راستہ فراہم کیا گیا اور ان ایڈمنز کے خلاف وہ کارروائی نہیں کی گئی جو سائبر کرائم بل کے تحت بھی ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں کی گئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تو حکمرانوں نے شاید اپنے خلاف جو ان کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کے سوشل میڈیا جو ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اس کو شاید رکوانے کے لیے ان لوگوں نے یہ بل پاس کیا ہے. ورنہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت و ناموس کی خاطر پاس کیا ہوتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی ایڈمنز تھے وہ اسی وقت گرفتار ہونے تھے، ان پہ مقدمہ چلانا تھا. لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا، تو اس لیے ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ وہ بھی اپنے اصل روح کے مطابق بحال کیا جائے اور تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون ہے 295C وہ بھی اصل روح کے مطابق بحال کیا جائے تاکہ پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم ہو. شکریہ.